السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھائی، قرب قیامت ہے اور طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ آخری زمانے میں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے بارش کے قطرے، کہ ایک فتنہ ظاہر ہوگا، اس کے بعد جیسے دوسرا بارش کا قطرہ آ جاتا ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تو دین میں بھی اور ہر کام میں فتنے ہی فتنے ہوں گے، ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ تو اس طرح اب کوئی بھی چیز، کوئی بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات ہیں، اپنی مرضی سے ہمارے علماء جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، جبکہ 1450 سال سے جو احادیث مبارکہ آ رہی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ صحیح ہے، حسن صحیح ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اور جو نہیں ہیں حدیثیں ان کے اوپر بھی موضوع لکھا ہوا کہ یہ من گھڑت ہیں، وہ بھی درج ہیں۔ تو اس طرح اب کوئی آدمی اپنی مرضی سے ہی، جس طرح مولوی پورے باب کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، کہ اگر کوئی حدیث ہے تو وہ اگر صحیح نہیں تو صحیح حدیث اس کے مقابلے میں لے آئیں جس سے اس کو منسوخ کر دیں، لیکن اپنی طرف سے ہی کہہ دینا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ جس طرح ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، یہ نبی پاک کا فرمان نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ کیا تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فرمانات یاد ہیں؟ اس نے کہا سارے تو یاد نہیں ہیں۔ تو اس نے پھر فرمایا کہ اچھا آدھے یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں اتنے تو یاد ہوں گے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث ان آدھے آپ کے فرمانات میں سے جو تجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس طرح اس نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر گواہ لائیں، صحابہ کے دور میں کہ اور کس صحابی نے یہ سنی ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی، آپ بھی اگر کوئی حدیث کو منسوخ کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں صحیح حدیث لے آئے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح ہے۔ یہ جو فرقوں والی ہے کہ 72 فرقے سرکار میں ہوں گے میری امت کے اور دوزکی ہوں گے، تو اس کے بارے میں بھی یہ ایک حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ پھر حدیث لے آؤ نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری امت میں کوئی فرقہ نہیں ہوگا۔ اب اپنی طرف سے حدیث کو کہہ دینا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ تو پھر وہی فتنے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنی طرف سے ہی دین کو رد کریں گے، اس میں خرابیاں پیدا کریں گے۔ آپ دیکھیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، کتنی آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کے لیے ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے، لیکن دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ تو قانون عطا فرماتے ہیں کہ قانون کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ جس طرح سورۃ فرقان 8-9 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالم کہتے ہیں مسلمانوں کو، ظالم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ آپ لوگ ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے نبی، یہ کس طرح کی جھوٹی کہاوتیں تیرے متعلق بناتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ یعنی بالکل یہودیوں کو ہی کہہ رہے ہیں اور یہودی ہی کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہو گیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ظالم ہیں، گمراہ ہیں، کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو کہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہو گیا ہے تو وہ ظالم اور گمراہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، کبھی ہدایت پر نہیں آئے گا۔ تو اب یہ یہودیوں کو کہہ دیا۔ اب اگر کوئی مسلمان سرکار کا امتی کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہو گیا تھا، وہ جیسے بخاری صاحب نے 6 حدیثیں لکھ دی ہیں کہ آپ کے سر مبارک کے بال اتر گئے تھے، آپ بیمار پڑ گئے تھے، مردانہ قوت ختم ہو گئی تھی، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کی جان چھڑائی، وہ پورا انہوں نے ڈرامہ لکھ دیا۔ تو اب ان کے لیے پھر کیا حکم ہے؟
اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ کہا انہوں نے تھا، یہودی کہہ رہے تھے مسلمانوں کو کہ سرکار پر جادو ہوا ہے اور آپ ان کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ظالم ہیں، گمراہ ہیں، یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اب بھائی یہ جو مسلمانوں کے فرقے، دوست کی فرقے جو ہیں، یہ بھی اگر کہیں گے نبی پاک پر جادو ہو گیا تو ان کے لیے بھی وہی حکم ہے جو اللہ قانون فرما رہے ہیں کہ جو کہتا ہے نبی پر جادو ہو گیا تو وہ ظالم ہے، گمراہ ہے، کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے، اور آج تک ہم نے نہیں دیکھا کسی فرقے نے توبہ کی ہو۔ اور دوسری جگہ دیکھیں سورت بقر کی جو 78 نمبر آیت کا ایک حضرت مولانا سی آف نالج فرما رہے تھے ارشاد کہ یہ تو یہودی علماء کے بارے میں کہا گیا ہے، بالکل یہودی علماء کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ بھی اسی طرح قانون ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہودی علماء کیا کہتے ہیں 78 نمبر آیت سورت بقر میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو زبانی کتاب پڑھنا جانتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، کتاب کا شعور نہیں ہے، اور کیا کرتے ہیں من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں، ان کی کمائی خرابی والی کمائی کھاتے ہیں، اور آگے کے دوست کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرا ان سے وعدہ ہے، یہ جہنم جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب یہ قانون فرما دیا اللہ تعالیٰ کا کہ جو بھی اللہ کی کتاب کو، اب جو توریت اور انجیل کا شعور نہیں رکھتے، زبانی پڑھنا جانتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دوزخی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور زبانی پڑھنے والے کو ہی آج ہم حافظ کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک کو بھی جتنے علماء پڑھتے ہیں اور اس کا شعور نہیں رکھتے، تو پھر یہ ان پر وہی قانون فٹ نہیں ہوگا کہ یہ کتاب کو زبانی پڑھنا جانتے ہیں، یا مولوی لوگ جو پڑھتے ہیں ان کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اگر سمجھ ہوتی تو 72 فرقے کیوں بناتے؟ ہر فرقے نے علیحدہ ترجمہ کیا قرآن کا، ہر فرقہ اسے علیحدہ علیحدہ سمجھ رہا ہے اور فرقے بنا رہا ہے۔ اور یہ انکار کر دینا کہ فرقے ہے ہی نہیں، یہ تو گمراہ مولوی جو فرقوں کے بانی ہیں وہ اس طرح کی گمراہی کی باتیں پہلے سے کر رہے ہیں، اسی لیے تو جہنمی ہیں۔ اور کئی تو کہتے ہیں کہ یہ جو فرقے ہیں دوست کی فرقے، یہ جو سرکار نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، وہ عیسائی، یہودی، ہندو، سورج پرست، چاند پرست، یہ آتش پرست، یہ ہیں وہ دوست کی فرقے۔ اللہ کے بندے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرے مسلمان بیچارے سادہ لوگ کئی پھنس جائیں گے اس میں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے۔ اگر یہ یہودی عیسائی بھی سرکار کے امتی ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کیا کہیں گے؟ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں، نصارہ ان کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کہ جو قرآن کو نہیں سمجھتے، زبانی پڑھنا جانتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، اور انہوں نے بھی من گھڑت کتابیں اسی طرح یہودیوں کی طرح لکھی ہیں۔ اور سرکار کا فرمان پاک بھی ہے کہ جس نے یہودی علماء کو دیکھنا ہے میری امت کے مولویوں کو دیکھ لو۔ یہ فتنوں کے باب میں بھی ہے، دوسری کئی حدیثوں میں ہے کہ ان کو دیکھ لینا۔ اور زمین کے اوپر یہ علماء سوء کے بارے میں جتنی حدیث ہیں، پھر بیان لمبا ہو جاتا ہے تو وہ دیکھ لیں۔ تو اس طرح میرا بھائی بڑے شد مد سے یہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، اس کا سیاق و سباق دیکھ لیں تو بالکل یہ قانون ہے۔ جو توریت انجیل کو پڑھ کر شعور نہیں رکھتے تھے ان کے بارے میں جو فرمایا وہی ہمارے اولیاء کرام نے وہی لیا ہے اس قانون سے، کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کی سمجھ نہیں رکھتے ان کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ آگے کوئی مولویوں کو فالو کرتا ہے، کوئی اولیاء کرام کو کرتا ہے، مولویوں کو فالو کرنے والے وہی 72 فرقے سارے دوزخی۔ اور پھر دیکھیں ایک حضرت صاحب بڑے زور سے قرآن پاک کی اس کی ان آیتوں کی تشریح فرما رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، اللہ کا حکم تھا کہ قربانی کرو، تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں یہ دیکھ رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ مشورہ مانگا تو انہوں نے کہا وہ کرو جو آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ اس میں وہ منطق کیا نکال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بڑا ذبیحہ دے کر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔
اور دمبا ذبح ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ دمبا بڑا ذبیحہ نہیں ہے، بڑا ذبیحہ وہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس کے بارے میں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا ذبیحہ ہے، یہ اللہ کا یہ مقصد تھا، یہ بیان کر رہے تھے۔ پھر تو یزید بری ہو گیا کہ اللہ نے کروایا ہے۔ میرا بھائی عقل سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے بڑا ذبیحہ دے کر، یہ نہیں فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا اور ان کی جگہ ذبیحہ دیں گے، 5000 سال بعد دیں گے، تو اس طرح نہیں فرمایا۔ یہ اس طرح قرآن پاک میں اپنی طرف سے جو کوئی کہتا ہے تو سرکار میں وہ دوزخ کا ایندھن ہے، اور یہ جوش میں آ کر کبھی کہہ دیتے ہیں کسی کو کہ دوست کی کتے۔ بھائی یہ بھی سرکار کی شان کے خلاف ہے، ایسی حدیثیں نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا کہ جو من گھڑت حدیثیں بنائیں گے میری طرف منسوب کریں گے وہ دوست کی ہیں، اور آگے کسی جانور کا ایسے حقارت امیز کلمات سرکار سے منسوب نہ کیا کریں، جو اس طرح کرتا ہے یہ بھی دوست کی ہے، کیونکہ حدیث پاک اتنی بیان کرو جتنا سرکار نے فرمایا، نہ اس کو کم کرو نہ اس کو زیادہ کرو۔ تو آپ اس طرح کہہ دینا۔ ایک صوفی صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ، میں نے کہا بھی میں تو نہیں کہوں گا، اس نے کہا نہیں جی میری طرف سے کہہ دینا کہ ان کو جب آپ یہ حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے دوزخی، تو یہ کہتے ہیں جو اس طرح علماء کو کہتا ہے وہ دوست کی کتا ہے، تو آپ ان کو دوست کی نہ کہا کریں، ان کو کہا کریں یہ جنتی سور ہیں، خنزیر ہیں، یہ جنتی خنزیر ہیں۔ تو میں نے کہا بھی یہ بھی سرکار کی شان کے لائق نہیں، آپ ایسا نہیں فرماتے، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، تیری طرف سے میں نے کہہ دیا، بلکہ بالکل میں اس کے خلاف ہوں کہ کسی کی بھی توہین یا ایسی من گھڑت حدیثیں جو ہیں، اس کا حوالہ پھر انہوں نے نہیں دیا جی فلاں امام نے کہہ دیا، فلاں مولوی نے کہہ دیا۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ شہید کربلا جو ہیں میرا بھائی یہ بڑا ذبیحہ نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہیں کہ لوگ ان کو شہید کریں گے، سرکار میں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے مٹی لا کر دی ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ یہ بڑا ذبیحہ ہوں گے۔ کوئی حدیث آپ بیان نہیں کر سکتے اپنی طرف سے، ایسی باتیں کرنا یہ قرآن میں دخل دینے والی بات ہے، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو ایسی من گھڑت باتیں نہ بنایا کریں، تو ہم وہ سخت سست الفاظ بالکل نہیں کہیں گے۔ اور وہ بڑا ذبیحہ وہی تھا جو دمبا دے کر اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا دی، کیونکہ اس سے اللہ کا نور آگے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی اس نسل میں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث ہی نہیں ہے، جھوٹ ہے، 72 فرقے دوست کی سرکار نے نہیں فرمایا۔ آج تو 200 سے زیادہ فرقے ہو گئے ہیں، تو ان میں سے بھی کچھ کی نشاندہی فرما دیں۔ وہ حضرت صاحب جو ہیں، حضرت علماء صاحب ہیں یا پیر صاحب ہیں جو بھی ہیں، تو وہ ان کی 200 کی اس میں چلو 200 نہیں 250 کی نام ارشاد فرما دیں، تاکہ ہم ان سے بھی محتاط ہو جائیں کہ پھر وہ ایسا نہ ہو کہ بھئی ان کو ہم حق سمجھتے رہیں۔ ان کے کچھ نام بتا دیں۔ ایک بھائی نے پہلے بھی یہ اس گروپ میں کہا ہے کہ ان کے نام بتا دو، تو میں بھی وہی عرض کر رہا ہوں کہ مظہر صاحب جو ہیں ان سے درخواست دیں ہماری طرف سے کہ ان کے 200 کے نام جو ہیں وہ ارشاد فرما دیں، تاکہ ہم ان سے بھی محتاط ہو جائیں، کیونکہ ہم تو سرکار کے فرمان کے مطابق کہ 70 اور 2 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے، ان 72 کو بھی ہم نہیں جانتے تھے، ہم جتنے جانتے تھے ان سے ہم گریز کرتے تھے، لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کہ یہ جو فرقے ہیں جو اپنے آپ کو فرقے کہتے ہیں یہی ہیں دوست کی، ان سے بچو، ان کے عقائد جو ہیں وہ ان سے بچو۔ تو ایک وہ فرما رہے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 علم مجھے 2 برتن علم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ایک کو میں نے ظاہر کر دیا اور ایک کو چھپا کر رکھا۔ تو حضرت صاحب فرما رہے تھے سی آف نالج کہ وہ اب اس کے بھی منکر آ گئے ہیں۔ بھئی وہ تو ظاہری علم ہے، شریعت کا علم ہے، اس کو انکار کرنے والا ہم نے تو کوئی نہ سلسلہ نہ کوئی فرقہ ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ اگر ظاہری شریعت کے علم کا انکار کرتے ہیں جو انہوں نے ظاہر کیا، تو پھر تو وہ مسلمان ہی نہیں،
کیونکہ 5 ارکان اسلام ہیں، پہلا کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ اس کا انکار کرنے والا تو پھر وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، اس کو فرقہ کیسے کہیں گے، یا وہ اس کو مسلمان کیسے کہیں گے؟ تو اس کی بھی تھوڑی تشریح فرما دیں، نشاندہی فرما دیں کہ کون سا فرقہ ہے یا کون سا سلسلہ ہے جو شریعت کے علم کا ہی انکار کرتا ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی بہت پیار سے، کیونکہ یہ بہت بڑا ان کے پاس علم ہے، ہم تو معترف ہیں پہلے ہی، تو لیکن یہ جو الجھنیں ہیں جو ان کے ارشادات سے میرے جیسے عام آدمیوں کو پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو دور فرما دیں، سادہ لفظوں میں ان کی نشاندہی فرما دیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔